اسی ٹائم میں، بنفس الوقت، بنفس الوقت، اسی ٹائم میں. آپ کو یہ بہت جگہ کام لگتا ہے جملہ. اسی ٹائم میں 10 کام ہوتے ہیں، اسی ٹائم میں یہ بھی کرنا ہوتا ہے. تو جب وہاں بولنا ہے تو وہاں پر آپ یہ جملہ استعمال کرو گے، بنفس الوقت. وہی بات، نفس الکلام، وہی بات، نفس الکلام. یا ایک اس طرح بھی ہوتا ہے وہی چیز، نفس الشیء، یعنی یہ چاہے ایسے کرو چاہے ویسے کرو یہ سیم چیز ہوگی. ہاتا نفس الشیء، سوی کدا ولا سوی کدا، نفس الشیء، ایک ہی بات ہے، یہ وہی چیز ہے، یہ نفس الشیء. ہذا ہر بار وہی بات، کل مرہ نفس الکلام، کل مرہ نفس الکلام، ہر بار وہی بات، ہر بار وہی چیز، وہی بات. کوئی آدمی ایک بار بار ایک بات بولتا ہو تو وہاں بولا جاتا ہے کل مرہ نفس الکلام، ہر بار وہی سیم بات. کل مرہ، ہر بار، نفس الکلام، نفس کا مطلب وہی، کلام بات. کل مرہ نفس الکلام، کل مرہ نفس الکلام. انا ما اسمع، میں نہیں سنتا. عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں سنتا. انا ما اسمع، اکثر لوگ یہی بولتے ہیں انا ما اسمع، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں سنتا. اگر آپ کا مطلب یہ ہے کہ میں نہیں سن پایا، آپ نے کیا کہا، میں نے نہیں سنا، تو وہاں بولو گے انا ما سمعت، انا ما سمعت، میں نے نہیں سنا یا میں نہیں سن پایا. انا ما سمعت واللہ، انا ما سمعت واللہ، میں نہیں سن پایا. اچھا، بات کرنے میں جو اسٹائل ہوتی ہے وہ بہت زیادہ اثر کرتی ہے. جیسے آپ جو اسٹائل میں انڈیا، جیسے آپ ہندی میں کوئی بھاشا ہوتی ہے نا، تو کوئی چیز ہوتا ہے وہ چلا کے بولتے ہو تو وہ غصے میں ہو جاتی ہے. وہی سیم چیز آپ دھیرے سے بولتے ہو تو وہ اچھی والی بات ہو جاتی ہے. تو اسی طرح عربی میں بھی ہوتا ہے. جیسے آپ کو بولنا ہے میں نے نہیں سنا تو یہ غصے میں ہو گیا. ایک بولتا ہے میں نہیں سن پایا، میں نے نہیں سنا، تو آپ سلو بولو گے تو یہ ایک احترام والا لفظ ہو گیا. تو عربی میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. جیسے یہ بولو گے کہ میں نہیں سن پایا، انا ما سمعت واللہ، انا ما سمعت واللہ، میں نہیں سن پایا. اوکے، میں سننا نہیں چاہتا، میں نہیں سننا چاہتا. انا ما ابی اسمع، انا ما ابی اسمع، یا صرف بولو گے ما ابی اسمع، ما ابی اسمع، میں سننا نہیں چاہتا. ما ابی اسمع، میں سننا نہیں چاہتا. ما ابی اسمع اغانی، میں گانے سننا نہیں چاہتا. ما ابی اسمع اغانی، ما ابی اسمع اغانی. اب اس سے جو ہے آپ بہت سے لفظ بنا سکتے ہو. جہاں جہاں آپ کو لگانا ہے کہ میں نہیں چاہتا تو صرف پہلے یہی لفظ لگاؤ گے ما ابی. ما ابی کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں چاہتا. ما ابی، جیسے میں خریدنا نہیں چاہتا، میں نہیں خریدنا چاہتا. ما ابی اشتری، ما ابی اشتری، اشتری کا مطلب خریدنا ہوتا ہے. ما ابی، ما کا مطلب نہیں، ابی میں چاہتا، ما ابی میں نہیں چاہتا. اشتری خریدنا، ما ابی اشتری میں خریدنا نہیں چاہتا. ما ابی اکل، میں نہیں کھانا چاہتا، ما ابی اکل میں نہیں کھانا چاہتا. اگر آپ یہاں پر انا مت لگاؤ پھر بھی یہ لفظ ایک دم کمپلیٹ ہوگا. اس کا مطلب یہی ہوگا کہ میں نہیں کھانا چاہتا، میں نہیں خریدنا چاہتا، یا میں نہیں جانا چاہتا. ما ابی اروح، ما ابی اروح. اوکے، انا ما فی شوف، انا ما فی شوف، اس کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں دیکھتا. انا ما فی شوف، یا انا ما شوف، انا ما شوف، اس کا بھی مطلب وہی ہوتا ہے سیم میں نہیں دیکھتا. تو جہاں آپ کو بولنا ہے کہ میں نہیں دیکھتا وہاں پہ آپ یہ استعمال کرو تو صحیح ہے.
انا ما فی شوف یا انا ما اشوف. لیکن بہت سارے لوگ وہاں پر بھی یہ لفظ یوز کرتے ہیں. جیسے آپ سے کوئی پوچھے آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا, آپ نے یہ چیز دیکھا, آپ نے میرا موبائل دیکھا, تو وہاں پر بھی لوگ بولتے ہیں انا ما فی شوف. تو ما فی شوف کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں دیکھتا. آپ کو اس کا جواب دینا ہے انا ما شفت, میں نے نہیں دیکھا. انا ما شفت, شف کے آگے تا لگا دینا چھوٹا سا بس. اس کا مطلب ہو جاتا ہے کہ میں نے نہیں دیکھا, یا میں نہیں دیکھ پایا, یا میں نے نہیں دیکھا تھا. تو اس میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے انا ما شفت. بہت سی جگہ پر آپ کو یہ لفظ کام میں لگتا ہے. جیسے آپ نے عربی میں کسی کو کوئی بات بولی ہو اور آپ کو لگتا ہے کہ اس کو سمجھ میں نہیں آیا, تو آپ کو یہ بولنا ہے کہ لگتا ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آیا, یا آپ کو یہ بولنا ہوگا آپ کو میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, آپ نے میری بات سمجھا کہ نہیں سمجھا. تو آپ بولو گے عربی میں فہمت کلامی ولا لا, فہمت کلامی ولا لا. فہمت کا مطلب سمجھ گئے, سمجھے. کلامی میری بات, کلام جو ہوتا ہے تو وہ بات ہوتی ہے, کلامی میری بات. فہمت کلامی ولا لا, کہ نہیں, ولا کہ لا نہیں. فہمت کلامی ولا لا, آپ کو میری بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی, آپ میری بات سمجھ پائے کہ نہیں پائے. تو ان کا مطلب عربی میں یہ ہوتا ہے. اور ایک لفظ اور ہے جو غصے میں بولا جاتا ہے, وہ ہے تفہم ولا لا, تمہیں سمجھ میں آتا ہے کہ نہیں. تفہم ولا لا, تمہیں سمجھ آیا کہ نہیں, سمجھے کہ نہیں. تو یہ بھی لفظ غصے میں استعمال کیا جاتا ہے. اوکے. شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. آپ کوئی بات بولے اور صحیح عربی میں نہیں اس کو بتا پا رہے ہو, تو آپ اس کو بولنا چاہو گے کہ شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں, شاید میں اپنی بات آپ کو سمجھا نہیں پا رہا ہوں. تو یہ آپ عربی میں بولو گے ممکن انا, شاید میں, ما اقدر اشرح, ممکن انا ما اقدر اشرح, شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. ممکن انا ما اقدر اشرح, شاید میں سمجھا نہ پاؤں, یا شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا, ممکن کا مطلب شاید, انا کا مطلب میں, شاید میں, ما اقدر, ما اقدر کا مطلب ہوتا ہے میں نہیں کر سکتا, نہیں کر پا رہا ہوں. اشرح, اشرح کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا. ممکن انا ما اقدر اشرح, شاید میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. اشرح کا مطلب ہوتا ہے سمجھانا. اشرح لی, مجھے سمجھائیں. اشرح لی, مجھے سمجھا دے یہ کیسے کرنا ہے. میں آپ کو سمجھاؤں گا, میں آپ کو سمجھا دوں گا. انا اشرح لک, انا اشرح لک, یا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں, وہاں بھی یہی لفظ استعمال ہوگا, میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. انا اشرح لک. Thanks for watching my channel.